مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے، یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں۔ تمہیں پتا ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی، فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی۔ لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی، دل پر ایسے گزرنے لگی، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے ہمارے رب، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے آج۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا نام آئے تو وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا۔ آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں، لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے ہو، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے، ہاں بس یہ ہے کہ تڑ جلدی سے نکالتے۔ مسلمانوں، کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا۔ قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے۔ قرآن کے نغمات آج بھی، اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا، صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا۔ کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا
اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے۔ تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے۔ جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں۔ یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے، جلدی لاؤ قرآن۔ ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن زندوں کے لیے نا۔ ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے۔ یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے۔ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا۔ بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے۔ ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں۔ ہاں کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر، لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت۔ میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں۔ قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر اور زیجات پر، ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے؟ کون سے مدرسے میں؟ یہ فن، یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا، ہر علم خیرات میں ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو، لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔